السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، غصہ دلانے والے امور، کن چیزوں سے غصہ آتا ہے، آج اس پہ بات کریں گے اور انشاءاللہ کیسے اس سے بچنا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج اس کے مادے اور اس کے اسباب کو ختم کر کے کیا جاتا ہے، لہذا غصے کے اسباب کی پہچان ضروری ہے۔ اگر آپ اس کے سبب کو نہ پہچانیں گے تو پھر آپ بتائیں کہ اپنی علاج آپ کس طرح کریں گے۔ کسی بھی مرض کو دور کرنے کے لیے اس کے کیا اسباب ہیں، کیوں پیدا ہوا، کیا وجہ ہے، کون ایسے غذا نے آپ کو نقصان کیا ہے، یہ تمام تر چیز کو جاننے کے بعد ڈاکٹر آپ کے حالات، آپ کے حیت آپ سے پوچھ کر کے پھر اس کا علاج کرتا ہے۔ تو آج ہم سمجھیں گے کہ غصہ کیا ہے اور غصے کرنے سے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں، اس کو جانیں گے، اس کے کچھ علاج کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اور اس کے بعد تمام سننے والوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، کون سی چیز زیادہ سخت ہے؟ فرمایا اللہ عز و جل کا غضب۔ پھر پوچھا، کون سی چیز اللہ عز و جل کے غضب کے قریب کرتی ہے؟ تو فرمایا غصہ کرنا۔ پوچھا، کون سی باتیں غصہ دلاتی ہے؟ فرمایا تکبر، فخر، غرور اور جاہلانہ غیرت۔ یعنی کہ غصے دلانے کے جو اسباب ہیں، ایک تو تکبر ہے، دوسرا فخر ہے اور تیسرا غرور اور چوتھا جو ہے جاہلانہ غیرت ہے۔ غصے کے اسباب یہ ہیں کہ فخر، غرور، خود پسندی، مزاح فضول گفتگو کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، آڑ دلانا، جھگڑنا، بات کاٹنا اور زائد از ضرورت مال اور جاہ و منصب کی شدید حرص کرنا، یہ تمام عادات شرعاً مذموم ہے، اور جب تک یہ عادات موجود ہیں غصے سے نجات حاصل کرنا ممکن نہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ان عادات کو ان کی مخالف عادات کے ذریعے زائل کیا جائے، برباد کیے جائیں، ختم کیا جائے۔ مثلا عاجزی کے ذریعہ فخر و غرور کو اور اپنے نفس کی پہچان کے ذریعہ خود پسندی کو دور کرے۔ جیسے اس کے متعلق تکبر اور خود پسندی کے بیان میں آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا، فخر غرور کو دور کرنے کے لیے یہ گمان کرے کہ خود بھی اپنے خادموں کی طرح ایک عام بندہ ہے، کیونکہ الناس یجمعهم فی الانتباس، الناس یجمعهم فی الانتصاب اب وانما اختلفوا فی الفضل اشتاتا۔ نسب کے لحاظ سے لوگ ایک ہی باپ کے اولاد ہیں، بعد میں محض فضیلت کے اعتبار سے بٹ گئے، یعنی اولاد آدم ایک جنس ہے، جبکہ فخر صرف فضائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔
فخر، خود پسندی اور تکبر تمام برائیوں سے بڑھ کر ہے، بلکہ ان کی اصل اور جڑیں ہیں۔ جب تک تم ان سے خالی نہ ہوگے تو تمہیں دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ فخر جو ہے انسان کو کیا کرتا ہے؟ اس پہ انا کو اس انسان میں موجود کر دیتا ہے، اور جب کسی انسان کے اندر انا آ جائے، نشچے آپ یاد رکھیں کہ اس کی بربادی کے دہلیز وہیں سے کھل چکے ہیں۔ وہ بربادی کے دہانے پہ جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے وہ جتنے بڑے بھی عالم ہو، یا جتنے بڑے پرہیزگار ہوں، جتنے بڑے متقی ہوں، جتنے بڑے زاہد و عابد ہوں، اگر ان کے اندر فخر آ جائے، انا آ جائے، تو پھر وہ انسان کو برباد ہو جانا ہے۔ جب تم بھی اپنے غلاموں کی طرح ایک جنس ہو، ایک باپ کی اولاد ہو، ایک ہی نفس سے تمہارا تعلق ہے، اور ظاہری اور باطنی اعضاء میں بھی تم ایک ہی طرح ہو، تو پھر تم کو کیوں فخر کرتے ہو؟ تم اپنے اوپر کیوں فخر کرتے ہو؟ مزاح سے بچنے کے لیے ان اہم دینی امور میں مشغول ہو جاؤ جو تمام زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور اگر تو جانے تو ان سے فرصت نہیں۔ جب فضولیات سے اس طرح بچنے کے فضائل اور اخلاق حسنہ کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ، اور علوم دینیہ کی تحصیل شروع کر دے جو انسان کو اخروی سعادت تک پہنچاتے ہیں۔ دوسروں کا مذاق اڑانے سے اس طرح بچے کہ لوگوں کی ایذا پہنچانے سے خود کو دور کریں، اور اپنے نفس کو سمجھائیں کہ تجھے بھی مذاق کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو آر دلانے سے اس طرح بچے کہ بری بات کہنے سے رک جائیں، اور نفس کو کڑوا جواب دینے سے بچائے۔ مال اور جاہ و منصب کی شدید حرص سے اس طرح بچنے کے بقدر ضرورت مال بقدر ضرورت مال پر قناعت کرے، تاکہ استغنا حاصل ہو جائے اور محتاجی کی ذلت دور ہو جائے۔ یہ تمام عادات اور اوصاف علاج کے سلسلے میں مجاہدہ اور ریاضت کے محتاج ہے، اور مجاہدہ اور ریاضت کا حاصل یہ ہے کہ ان عادات اور اوصاف کی برائیوں سے آگاہ ہو، تاکہ نفس ان سے اعراض کرے اور ان کے قبیح ہونے کی وجہ سے ان سے نفرت کرے۔ پھر ان بری عادات کے مقابلے میں ان کی مخالف عادات کی طرف ایک طویل عرصے تک پابندی کرے، تاکہ نفس ان کا عادی ہو جائے اور بری عادات سے دور ہو جائے۔ جب نفس ان بری عادات سے پاک و صاف ہو جائے گا تو غصے سے بھی چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اکثر جاہل لوگوں کو شدید غصہ آنے کی وجہ سے یہ ہوتی ہے کہ وہ غصے کو بہادری، مردانگی، عزت نفس اور بلند ہمتی قرار دیتے ہیں، اور اپنی جہالت اور کن ذہنی کے سبب اسے اچھے القاب سے موسوم کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا نفس ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اسے اچھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی جاہل لوگ شدت غضب کے لیے بزرگوں کی حکایت کو دلیل بناتے ہیں، اور بزرگوں کی شدت غضب کو تعریف کے ساتھ شجاعت سے تعبیر کرتے ہیں، چونکہ ان کے نفوس بزرگوں سے مشابہت اختیار کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو اس سبب سے ان کے دل میں غصے کی شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ شدت غضب کو عزت نفس و شجاعت سے تعبیر کرنا جہالت، قلبی مرض اور کم عقلی کی دلیل ہے، اور اس کی وجہ نفس کی کمزوری اور اس کا نقص ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بیمار کو تندرست آدمی کے مقابلے میں، عورت کو مرد کے مقابلے میں، بچوں کو بڑے کے مقابلے میں، بوڑھوں کو
जवान के मुकाबले में और बद इखलाक को हुस्न इखलाक वाले के मुकाबले में जल्द गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये ज़ईफ़ुल नफ्स कमजोर दिल होते हैं। चुनांचा कमीना खसलत शख्स अपनी ख्वाहिश के लिए एक लुकमे की खातिर और अपने बुखल के बास एक दाने की वजह से गुस्से में आ जाता है, हत्ता कि अपने अहलो अयाल और अपने दोस्तों पर भी गुस्सा करता है। जबकि मजबूत तो वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू पाले, जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी बहादुर वो नहीं जो दूसरों को पछाड़ दे, बल्कि बहादुर तो वो है जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू रखे। इस किस्म के जाहिल लोगों के इलाज का तरीका यह है कि इन्हें सालेहीन के अफो दरगुजर पर मुश्तमिल वाक़यात सुनाए जाएं और उन्हें बताया जाए कि वो गुस्सा पी जाया करते थे और वो अपने गुस्से को किस तरह कंट्रोल किया करते थे। बहुत सारे अंबिया इकराम के ऐसे वाक़यात हैं, औलिया इकराम के ऐसे वाक़यात हैं, उलमा इकराम के बहुत सारी ऐसी बातें हैं और बहुत सारी बादशाहों की भी ऐसी बातें हैं कि जो गुस्से के वक्त में अपने गुस्से को पी करके अपने रियाया के लिए बेहतर फैसला किया करते थे। उलमा को आप देखें कि इमाम का जहां तक मसला पे अगर आप बात करें तो इमाम हमारे गुस्से को कितना पीते हैं, कितने वो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखते हैं कि एक पंजवक्ता नमाजी हो या गैर नमाजी हो वो भी कुछ कह करके चला जाता है इमाम साहब पे, लेकिन वो अपने गुस्से को पी करके कंट्रोल कर करके वो आपको कोई जवाब नहीं देते, बल्कि बेहतर तरीके से वो आपको समझाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, अगर आप देखें और समझें, अगर वाकई में आप समझने को तैयार हैं, अगर आप समझना चाहते हैं तो अपने इमाम, अपने इलाके के इमाम से, अपने मदरसे के मुदर्रिसीन से आप राब्ता कायम करें और कहें कि हजरत हमारे अंदर गुस्सा और जुनून और ये वगैरह वगैरह ये सब जो है बुराइयां हैं, इसको दूर करने का कोई नुस्खा हमें बताए। इंशाअल्लाह जरूर वो आपकी मदद करेंगे और वो आपको तरतीब बताएंगे और वो हिकमत के जरिए आपको अपने इलाज करने की वो मशवरा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको गुस्से से बचने की तौफीक और रफीक अता फरमाए।